وتسكنه ربك وأن يتمتعه فيها طويلا. اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة وأهل بيته الذين اخترتهم على علم على العالمين. اللهم فظلل صعوبتها وحزنتها واكفني شرها فإنك الكافي المعافي والغالب القادر القاهر. میرے اللہ مجلس عزاد منظور مقبول فرما. میرے اللہ جتنے مومنین مومنات مظلوم کربلا دی صف عزاد ہوتے تشریف رکھ دیں قدم قدم دے بدلے اجر عظیم عطا فرما. میرے اللہ قدم قدم دے بدلے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. میرے اللہ جتنے مومنین مومنات بیمار ان صحت کامل و عاجلہ عطا فرما. میرے اللہ وہ سارے مومنین نے التماس سے دعا کی تھی انہوں کو صحت کامل و عاجلہ عطا فرما. بارلا بے اولاد مومنین نے جھولیاں کو نیک اولاد دے نال آباد فرما. مسافر مومنین دے سفر کے خطر فرما. میرے اللہ بالخصوص مظلوم کربلا دے عزاداران ذاکرین کرام علماء عظام دے سفر کے خطر فرما. بارلا قلب مقدس امام زمان کو صالح ترازی خوشنود فرما. بارلا امام زمان علیہ السلام دے ظہوری تعجیل عنایت فرما. میرے اللہ جتنے مومنین مومنات اس جہان فانی تو رخصت ہو گئے مظلوم کربلا دی شفاعت تو بہرمند فرما. برزخ دے منازل انہوں دے وصل آسان فرما. بالخصوص این آبادی سید علی دے جتنے مومنین مومنات اس جہان فانی تو رخصت ہو گئے مظلوم کربلا دی شفاعت نصیب فرما. میرے اللہ سر خاتمہ ایمان دے اتر فرما. ایام محرم دے وچ تمام عزاداراں دی پڑھن والاں دی پہرےداراں دی لنگر نیاز پکاون والاں دی نوکری ڈیوٹی اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرما. میرے اللہ سارے اخلاص دے وچ مزید اضافہ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. دعائیں دی قبولیت واسطے بآواز بلند صلوات پڑھو. میرے اور اپنے اپنے گناہوں دی بخشش واسطے بآواز بلند صلوات پڑھو. امام زمانہ دی آمد و سلامتی واسطے بآواز بلند صلوات. مجلس عزا دی قبولیت واسطے بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا الذی سمی فی السماء بأحمد وفي الأرض بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس تطہیرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
بسم اللہ الرحمن الرحیم من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. بلند آواز میں صلوات پڑھو. آج بہت تھکیاں ہوئی صلوات پڑھتے بیٹھے. ایک بلند آواز میں سارے صلوات پڑھو. مجاہد بھائی آدھے بھائی اسے تھک گئے ہیں تو مومن تھک گئے ہیں. میں تھوڑی خدمت نبیوں دے سردار دی حدیث تلاوت کیتی ہے جن نبیوں دا سردار فرماتے من مات ولم یعرف امام الزمانہ مات میتۃ جاہلیہ. فرمایا جیڑا بندہ اس حالت دے وچ مر گیا جو اپنے زمانے دے امام دی معرفت نہیں رکھتا وہ بندہ جاہلیت دی موت مرے. جاہلیت بئی شے ہوندی ہے, جہالت بئی شے. جہالت علم دے مقابلے سے ایک ہوندے عالم بھی ہوندے جاہل, یعنی بے علمی دی موت مر گئی یعنی عالم نہیں مرے. اگر جہالت دی موت ہو گیا یعنی عالم ٹھیک نہیں ہے. جاہلیت اسلام دے مقابلے چھے, علم دے مقابلے چھے نہیں. یعنی جیڑا بندہ اپنے زمانے دے امام دی معرفت نہیں رکھتا دنیا تو ٹر گئے وہ کفر دی موت. زمانے دے امام دی معرفت واجب ہے, نجات دے واسطے ضروری. سمجھان دی پہ یا نہیں؟ معرفت تو کہ مراد ہے بندے کو اپنے امام دے نام دا پتہ ہوئے. 12 امام دے نام نے انہیں یہ معرفت راستے کافی نہیں. غیر مسلم لوگ سارے ہیں جنہاں کو 12.5 امام دے نام. بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جڑے سارے امامہ دی امامت دے قائل نہیں اور انہوں کو نام بھی آئیں. نام پکا گنن معرفت دا نام. انہوں دے مقام کو بندہ پہچانے, انہوں دے رتبے کو پہچانے, انہوں نے منصب کی پہچان رکھے, انہوں نے شخصیت کی پہچان رکھے. امام عام انسان دی کار نہیں ہوتا. امام دا رتبہ اور امام دی ذات عام امام دے کل فرق ہے. چند فرق تھوڑے گوش گزار کرنا چاہنا اور تھوڑا تھکیڑا لاؤن واسطے میرے دل دے مقدمتاً امام زمانہ علیہ السلام دے ولادت متعلق چند گلاں کرنا چاہنا. علماء نے کتابوں نے لکھا ہے امام زمانہ علیہ السلام دیاں بہت سارے انبیاء دے نال شباہت ہیں. امام بہت سارے انبیاء دے نال شباہت رکھتے ہیں اور امام علیہ السلام دی ایک شباہت جناب موسیٰ دے نال. حضرت موسیٰ دے نال امام دی کیویں شباہت ہے؟ امام دا قصہ یا امام دی داستان یا امام دی شخصیت حضرت موسیٰ دے نال کیویں ہے؟ فرعون نے نجومیہ دے کل حساب کرایا. نجومیہ نے آکھا فرعون ان قریب بنی اسرائیل دے وچ ایک ایسا بچہ دنیا تے آسی جڑا تیری شہنشاہی دا تخت الٹ دے. فرعون اپنے آپ کو صرف بادشاہ نہیں سمجھتا جو میں انہاں دا بادشاہ ہوں, بلکہ آدھا ہی انا ربکم الاعلی, میں تھوڑا خدا ہوں, تھوڑا رب ہوں. ان قریب ایک بچہ آسی جڑا تیری بادشاہ دا تخت الٹ دے. فرعون نے دائیاں دی ایک ٹیم مقرر کی تھی. ہر گھر میں جو خواتین دا معائنہ کرو, جڑی خواتین حاملہ نظر آوے وہ کو اپنے تحت نظر رکھ لو. جلے بچے دی ولادت ہوئے, اگر دھی ہوئے چھوڑ دے ہو, اگر پتر ہوئے وہ کو تھیں قتل کر دے. فرعون نے بنی اسرائیل دے ہزارہ بچے مروائے.
بہت سارے بچے قتل کرائے ہوئے ہیں، لیکن جڑی شاید اللہ ارادہ کرے وہ کوئی نہیں روک سکتا۔ موسیٰ کو اللہ چاہتا آئی جب موسیٰ دنیا دلتے آوے، اللہ دی ذات نے جناب موسیٰ دے عمر کو مخفی رکھا۔ جناب موسیٰ دی والدہ دے اندر وہ آثار کوئی نہ جڑے حاملہ خاتون دے اندر ہونا۔ جناب موسیٰ دنیا دے ہوتے آ گئے اور انہوں کو پتہ بھی نہ ملا۔ حضرت موسیٰ دی داستان کو سنی ہوئی ہے، 12ویں امام دی نے داستان ہے۔ ظالم خلیفہ دشمن اہل بیت نہیں چاہتا جو امام دنیا دے ہوتے آ گئے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کو محصور رکھا، گھر دے وچ نظر بند رکھا اور دائیاں دی ہی ٹیم بنائی۔ جیڑی ٹیم بنیا امام دیا کنیزاں، امام دیا بیویاں دا معائنہ کرے۔ حکم آئی تحت نظر رکھو، اگر امام دنیا دے ہوتے آوے، امام زمان اگر دنیا دے ہوتے آوے، حسن عسکری دا فرزند جو دنیا دے ہوتے آوے وہ فوراً قتل کر دے۔ کیوں؟ اس واسطے جو نبیوں دے سردار فرمایا آئی میرے 12 نائب حسین جیرا 12واں ہو سی وہ ظلم و جور دا خاتمہ کر دے سی۔ ظالم چاہتے ہیں جو ظلم و جور دا خاتمہ تھیا، ان دا مطلب ہے جو ظالمہ دی خاتمہ تھی سی۔ تو اس واسطے پروگرام بڑھایا گیا۔ اللہ دی ذات نے اس عمر کو بھی مخفی رکھنا۔ بی بی حکیمہ خاتون امام حسن عسکری علیہ السلام دی پھوپھی ہر روز اپنے بھتریجے دی اپنے وقت دے امام دی زیارت راستے آویا۔ جلے 14 شعبان دا نہیں آیا، بی بی دیگر دے ویلے گھر میں نے لگی۔ تو امام عسکری علیہ السلام نے فرمایا پھوپھی جان آج تُسے سارے گھر رہا کریں۔ کیوں؟ ایک خاص کام میں، کیڑا کام میں میرے گھر میں ایک پتر دی ولادت ہوتی۔ تھوڑی کیڑی زوجہ دے وچوں میں کہیں دے وچ آثار نظر نہیں آندے۔ مولا نے فرمایا نرجس خاتون اتھائی رہے بن اور رات دے ویلے ان دا خیال رکھیں۔ مولا دے وچ کوئی آثار تا نظر نہیں آندے۔ فرمانے اللہ دی ذات نے موسیٰ نبی دی ولادت دے عمر دی کار میرے پتر دے عمر کو مخفی رکھ ہوئے۔ بی بی نرجس خاتون دے ساری رات بی بی خیال رکھ دی رہی ہے۔ آدھ رات دا ویلہ تھیا، بی بی نرجس خاتون نے تھوڑی جی بے چینی محسوس کی تھی۔ بی بی حکیمہ خاتون نے جناب نرجس خاتون کو اپنے ہاں دے نال لایا۔ میرے مولا حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا پھوپھی جان سورہ اِنَّا انزلنا دی تلاوت کر رہا۔ بی بی حکیمہ خاتون نے اِنَّا انزلنا دی تلاوت شروع کی تھی۔ اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جلے بی بی نے سورہ قدر دی تلاوت شروع کی تھی ہے، جڑا بچہ شکم دے وچ موجود ہے اس نے بھی اِنَّا انزلنا دی تلاوت شروع کر دی۔ بی بی حیران ہوگی، تعجب کیتا، جلے بی بی دے چہرے تے تعجب دے آثار ظاہر ہوئے۔ بی بی نرجس خاتون دے شکم وچ آواز آئی پھوپھی جان میرا سلام ہوگی۔ کتاب خدا دی تلاوت پیا کریں دے۔ اللہ نے قرآن مجید دے وچ فرمایا هو الذی اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ اللہ دی ذات نے جلے چھواکو ساکو ماں دے شکم وچ غیر آندا ہے، کہیں شاید علم نہ سے رکھ دے، اساں جاہل حاصل ہے۔ عام انسان جاہل پیدا تھیندا ہے، امام کتاب خدا دا علم گھن کے پیدا تھیندا ہے۔ انہاں دا علم اللہ دا دیتا ہے۔ امام کا مقام عام مقام نہیں ہوتا۔ امام اس کائنات دے وچ الہی قانون کو نافذ کرنے والی ہستی دا ہے، اور الہی قانون کو نافذ کر سکتے جڑا خدا دے قوانین دا علم رکھدا ہوئے۔ اس دنیا دے وچ اللہ نے اتنے سارے جو انسان پیدا کیتے ہیں، بغیر قانون دے معاشرے دے وچ امن برقرار نہیں رہ سکتا۔ اس واسطے ہر ملک دا اپنا اپنا قانون، اور وہ قانون جڑا بشر کو
امن فراہم کر سکتا ہے، کو ترقی دے سکتا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ دا بنا ہوا قانون ہے۔ دنیا میں جتنے ملک موجود ہیں 256 ملک، ہر ملک دا اپنا قانون ہے۔ کچھ لوگ اس شاید دعوے دار ہیں جو سادہ ملک، سادی جمہوریت دنیا دے واسطے مثالی جمہوریت ہے، سادہ نظام دنیا دے واسطے مثالی نظام ہے، لیکن دیتے ہیں اس سے ملک دے قانون ہر سال تبدیل تھی۔ یہ تبدیلی اس شاید دلیل ہے جو پہلا غلط ہے، لیکن الہی قانون و قانون ہے جڑا روز اول تک ہن کے ازل تک ہر زمانے دے وچ امن بسانا۔ الہی قانون دنیا میں جاونے کہندی حق تلفی نہیں۔ امام دی ذمہ داری اللہ دے قانون دا نفاذ کرنا، اللہ دے قانون دا نفاذ کر کے لوگوں دے حق دی حفاظت کرنا۔ جڑے الہی نظام نافذ سی وقت کہندہ حق ضائع نتھی سی۔ پاک پیغمبر دے بعد جلے دین مکمل کیا، خدا دی ذات نے ائمہ حق کو مقرر کیتا تاکہ میرے قانون دا نفاذ کریں۔ قانون الہی دا نفاذ وہ کر سکتا ہے جڑا اس قانون دا علم رکھ رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھو بلند آواز میں۔ نواں بندہ آگے سارے ان زیارت و شرافتی دے پہے ہیں۔ اللہ دے قانون کو امام نافذ کرے سی۔ کیوں؟ اس واسطے جو امام اللہ دے قانون کو جان جان جیڑے بندے کو اللہ دے قانون دا علمی کوئی نہیں تے او امام دی مسند دوتے بہ میں نہیں تو الہی قانون کو نافذ نہیں کر سکتا، حقدار کو حق نہیں پہنچا سکتا۔ خلیفہ دے دربار دے وچ دو خواتین آئیاں، انہاں دا جھگڑا یہ ہے جو ایک بیٹا آئی تے ایک بیٹی، ایک خاتون آدھی بیٹا میرے تے بیٹی ہوں دیئے، بھئی آدھی نہیں بیٹا میرے بیٹی ہوں دیئے۔ خلیفہ صاحب، خلیفہ رسول دا خلیفہ صاحب اندھا فیصلہ کرو، انہاں وقت گن گنا کل تھوڑا فیصلہ کرے سو۔ آپس دری صلاح مشورہ کی تو نے کیڑے طریقے دے نال اس مسئلے کو حل کرتا ہوں۔ جو کچھ صلاح مشورے کیتے وڈے وڈے قاضی سڈے مسئلے دا حل ذہن دے وچ نہ آیا، مجبور تھی کہ مشکل کشا دے دروازے دے۔ میرے مولا نے فرمایا میں آسان دربار دے وچ اٹھائیں آ کے اس مسئلے کو حل کرے سے۔ دوسری بار میرے مولا دربار دے تشریف گھنے، وہ خواتین پیش رہیاں، وہ بچے بھی پیش رہے۔ فرمایا دسو مسئلہ کیا ہے؟ او خاتون نہ دیئے بیٹا میرے دے بیٹی نہیں دیئے، بھئیہ کہ بیٹا میرے دے بیٹی نہیں دیئے۔ میرے مولا نے فرمایا میں انہیں فیصلہ کریں گے۔ دو ظرف منگئے، برابر سائز اور برابر وزن دے دو ظرف منگئے ہیں۔ انہیں ڈھوان کو ہی کی ظرف لیتا میرے مولا نے، فرمایا اس ظرف کو اپنے دودھ دنال پور کر کے گھنا، پور کر کے گھنایا۔ میرے مولا نے وزن کیتا، جہاں دودھ دا وزن زیادہ ہی فرمایا پوتر ایندہ ہے، جہاں دودھ دا وزن گھٹ ہی فرمایا بیٹی ایندی۔ یاد یہ فیصلہ کتھو لیتا نے؟ فرمایا اللہ دی کتاب دو ساتھ تو آیا نظر نہیں آنی جتھا لکھا پیا ہوگے جو بیٹے علی ماں دا دودھ وزنی ہوں گے۔ فرمایا قرآن دے وچ لکھا نہیں پیا لِذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، مرد دا حصہ عورت دے حصے دے دو برابر ہوگا۔ یہ واسطیاں ہر گل دا جواب قرآن دے وچ جمنے چاہیے، اور یہ ہستیاں اس لائق ہم جو الہی قوانین کو نافذ کریں گا، لیکن لوگاں نے انہوں کو قبول نہ کیتا۔ لوگاں نے اہل بیت دے کل رو گردانی چکی تھی۔ بشر کی ہدایت واسطے اللہ دی ذات نے 11 امام بھیجے،
ائمہ دے نال کیا ہویا؟ ظلم دے نال شہید کر دیا گیا۔ اللہ دی نعمت عظمی دا نام ہے، یعنی اللہ دی سب تو وڈی نعمت دا نام ہے ہدایت، اور امام اللہ دی سب تو وڈی نعمت ہے۔ جل انسان کفران نعمت کریں دے وقت اللہ دی ذات ہوں گے امتحان کے، اللہ دی ذات نے 12ویں کو غیبت دے وچ سر کیتا۔ 12واں امام غائب، تساں بے قدرے ہی وے، تساں آدھے بے اصحاب دنیا دا نظام چلا سکتے ہیں، میں اپنے نمائندے کو غیبت دے وچ بھی بھیجیں اور دنیا دا نظام چلاؤں۔ اس جدید دور دے وچ، اتنے ترقی دور دے وچ دیکھو ہر روز اس دنیا دے کتنے انسان بے گناہ قتل کرنا، کتنے لوگوں کا حق ضائع تھی دے، وجہ کیا ہے؟ ظلم، انصاف کوئی نہیں۔ کوئی امام حق ہے جڑا اس کائنات کو اس ظلم بری دنیا کو انصاف دے نال پور کر سکتے ہیں۔ ایک غیبت دشمن دے واسطے ہی ایک امتحان ہے، منن والا دے واسطے ایک امتحان ہے، دشمن اور منکر دے واسطے اللہ دی طرف ڈھیل ہے، وہ اپنی دشمنی کرے جتنی کر سکتے ہیں، وقت اللہ دے انتقام اور عذاب دا انتظار ہے۔ جیرا منن والا ہے وہ امام دا انتظار کرے، وہ اپنے آپ کو امام دی مدد و نصرت واسطے تیار کرے۔ امام نحمتی بنے، امام دا ظہور ایک مخفی عمل، پتہ کوئی نہیں کرنا امام دنیا دے بندہ آکے جو پتہ نہیں امام کرنا دنیا دے تیان میں کی ہوں تیاری آئی نہیں، سادہ فریضہ تیاری کرن۔ اگر کوئی بندہ اس شہد کی تیاری کریں دے امام دے ظہور تو پہلے دنیا دے ٹر گیا، وہ امام دے انصاراں دے وچ معاشر، امام دے مددگاراں دے معاشر۔ ایک صلوات پڑھو بلند آواز میں۔ وہ امام دے انصاراں دے شمار ہے۔ مومن دا فرض ہے، مومن دے تے لازم ہے اپنے امام دے نال رابطے وچ رہنا، اپنے امام دے نال رابطے وچ رہنا۔ کدے ذہنی سوال پیاندے امام غیبت وچ اساں کیویں اپنے امام دے نال رابطہ رکھ سکدے ہیں؟ اساں اپنے امام دی آواز نہیں سن سکتے، امام تو ساری آواز سن سکتے ہیں۔ مناجات کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اہل بیت دی دسیاں یا دعائیں زیارات موجود ہیں۔ مومنین کو چاہیے کہ اپنے امام دے نال رابطے دے وچ دعائیں بہت ساری موجود ہیں۔ امام زمان علیہ السلام دے متعلق کہ اے دعا ہر نماز کے بعد پڑھو، اے صبح دی نماز کے بعد پڑھو۔ دعائیں جاندے دعائیں احد دی بہت زیادہ تاکید کی تھی گئی کہ صبح دی نماز کے بعد مومن اپنے زمانے دے امام کو یاد کرے اور اپنے امام زمانے دے امام دے نال تجدید عہد کرے، اپنے وعدے دی تجدید کرے۔ امام دے ظہور دا امر اتنی تاخیر دے وچ کیوں ہوئے؟ ایک حدیث والی کلمہ دے عرض کرنا، توقیع ہے میرے امام زمان علیہ السلام، توقیع یعنی غیبت زمانے دے وچ امام نے ایک رکے دی شکل لکھ کے مومنین دے نام پیغام بھیجے۔ مولا فرمانے لو ان اشیاءنا وفقهم اللہ لطاعتہ علی اجتماع من القلوب فی الوفاء بالعہد علیہ، کہ اگر مومن سارے منن والے جیڑا عہد سارے نال کیتا نے، جیڑا سارے نال انہاں دا وعدہ ہے، اس وعدے دے تے اگر انہاں دے دل اکٹھے تھی ونے نا سارے ظہور دے وچ دیر کر امام دی غیبت دا سبب کیا ہے؟ سارے دل اکٹھے تھی، اساں انہاں دی ولایت دا دم بھرنے، انہاں دی مودت محبت دا دم بھرنے، لیکن سارے دل اس آہت دے اوپر اکٹھے تھی۔ امام نشید خود امام زمان علیہ السلام
تھوڑے دل اس عمر دے تے کٹھے نہیں تھوڑے دل کٹھے ہوئے نا سارے ظہور دے وچ ڈھلی کوئی نہیں ابن مہزیار 19 سفر حج میں دریا امام زمان علیہ السلام دی زیارت دنیا دنال زیارت نہ ہوئی جلے 20ویں سفر دے کیونکہ امام نے فرمایا ہے کہ اگر من نہیں حج دے موسم وچ مناج آویں میں تیری ملاقات کرے سے 20ویں سفر دے بعد جلے حاجی اپنے خیمے پڑھ کے ٹورے ہیں تو اس اپنے دل دے وچ یہ شکوے دی زبان کھولی ہے کہ مولا خود آدھے وے کوئی ملنا چاہے تو دیر کوئی نہیں 20واں سفر میں بھی آنا تھوڑی زیارت نہیں تھی یہ شکوائیں دے دلی چاہے جو بندے حقل ماری آت ہے کو اپنے زمانے دا امام بھی اسدے دے ٹورے اس جہاد ہوتے ہیں جنہیں امام دا خیمہ موجود ہے امام دے خیمے داخل تھے مولا تشریف فرمایا میرے مولا نے فرمایا ابن مہزیار شکایت کیا کریں ہمیں جو میں اتنے سالہ بول تھوڑی زیارت رستے آنا تو انتظاری تھے کننا نتوقعو اسا سارے انتظاری تھے جو کوئی بندہ سالو آوے کوئی بندہ سالو یاد آوے سارے دلی جب تک دنیا دی محبت سارے تک نو پہنچ سکتے بس کتنا اپنے امام کو یاد کریں اس صفحے آزاد وارث کون ہے پرسہ کون والا چلے امام زمان یہ پھوڑیاں یہ محرم یہ امام بارگاہیں امام زمانہ دی نظر چیز بلا تشویق مثال دے ایک ڈی پی او ہے ضلع دا پولیس افسر ہے حکومت کو ذمہ داری دی تھی امن و امان دی وہ چین کے سکون کوئی نہیں کیوں حکومت دی تنخواہ کے لیکن وہ جڑا ایک آزادار دے نال محبت رکھتے ہیں جب ایک آزادار پیا ہے وہ کتنی پریشانی جو اسی آزادار نہ رہ جاتا ہے ایک مومنہ میں خاتون اہل بیت بنن والی سنی گھرانے جو تھی شادی تھی ہوئی ہے محرم سننا چاہتی ہے میں کو اجازت دے میں پے کے بہنی ہے میں حسین کا محرم سننی ہے اجازت نہیں ملی تکرار رہی ہے شوہر اس اپنی مومنہ بیوی کو قتل کر لیا 1 سال دا بچہ سارے کیس امام زمانہ دی نظری تھی وہ ازادار ہے وہ دیا جدہ دادا حسین یہ ازادار مجلس ہوئے تک گروندن محرم ہوئے تک گروندن اب کی علیک صباحاً و مساء میں تو ہر صبح تک گرونا ہر شام تک گرونا اب کی علیک بدلت دموع دماء لوگ تک پانی روندے میں مہدی تک خون روندہ سب تو بڑا ازادار امام زمان ہے وہ ہر ازادار کی پریشانی ہے سارے امن دی پریشانی ہے ہر شے دی پریشانی ہے انہیں اکھیں انتظاری چاہیے وہ ہر ویلے سا کو یاد رکھتے ہیں سارے حق کی دعائیں کریں گے اسا کتنے ہوں گے حق کی دعا کریں گے اسا جڑی دعا اللہم کل ولی کل پڑھ دیں ہوں ترجمے دا پتہ کوئی نہیں کہ پہ آتا وہ دعا پڑھی دی پئی ہوئے ساری توجہ ہی نہیں ہوئی اسا کتنا کو یاد کریں گے اسا آدھے وہ آسی اسا شیطان دا رستہ چھوڑے سے وہ آدھے تو شیطان دا رستہ چھوڑے سے کام ہے یہ فاصلہ ہے یہ دین جڑا عبادات دا شیڈول بنائے جڑا عبادات دا نظام بنائے یہ تیاری دے واسطے اے امام دی تیاری واسطے سازگار ہے صبح دی دورہ کر نماز اللہ دی ذات نے اپنی مخلوق کو اوکھا کرنے واسطے واجب نہیں کی انسان دی روحانی طاقت دے واسطے نماز
یعنی انسان دا ارادہ مضبوط تھی گئے، ان دی روح مضبوط تھی گئے، جو حکم خدا کو رکھتا پہ اپنے سکون آرام دی پرواہ کوئی نہیں۔ یہ روزہ بھی سے یعنی مومن اللہ دے امر کو مقدم کرن دی طاقت نہ دلی چاہیے۔ نیندر دی محبت گھٹے سے، خدا دی محبت ودے سے۔ انفاق، زکاة، خمس اس واسطے واجب ہے، زکاة لے سی مال دی محبت گھٹ سی، اللہ دی محبت گھٹ سی۔ خمس اس واسطے واجب ہے، حق کے امام اس واسطے واجب ہے، لیکن پتہ لگ دے اپنی دولت پیاری یا امام پیارے تیرے بالان دی روزی دے وچوں تو ان سے حصہ نہیں منگا۔ خمس بچت کرتے سارا سال کھا، جتنی سہولیات اپنی اولاد میں دے سکتے دے، اس سال گزرن دے بعد کاش بچ گئی ہے، اس بچت دا پنجواں حصہ امام۔ میری آمدن گھاٹے میرے تو خمس کو نہیں، حساب دا میرے تو فرض ہے یہ تو امام دا حق ساری کرتے نہیں چاہیے۔ اللہ دی ذات توفیق دے وے اساں امام دے حق ادا کروں، وہ ہر وقت سارے حق کی دعا کریں دے۔ آج چونکہ 7 محرم دن گزرے، مظلوم کربلا دا پانی بڑھیں سے عمر 7 خط گھن کے آئے ہیں کہ حسین دا پانی بڑھیں گے۔ اللہ دی ذات نے اس دنیا دے وچ 70% پانی، 30% خشکی، وافر مقدار پانی۔ کیوں؟ اس واسطے جو کہیں ذہنی روح کو پانی بھی کمی نہ تھی، ہر شے کو پانی وافر ملے گا۔ ذی روح ہومن دے ناطے دے نال امام حسین دا پانی دے حق ہے۔ کیوں؟ این واسطے اللہ نے وافر مقدار پانی بنے، ہر ذی روح دا حق ہے، امام حسین دا حق ہے، لیکن پانی نہیں لے گا۔ چلو ذی روح ہومن دے حوالے دے نال امام حسین کو پانی نہ دینے نہ مولا علی علیہ السلام دا زمانہ کوفے دا شہر ہے، کافی عرصے تو بارش نہیں ہوئی، لوگ ہیں جالی خشک سالی ہے، پانی کو نہیں، حیوان پیاس کو مردیں، انسان پیاس کو مردیں۔ دعا فرماؤ جو اللہ بارش لے لے۔ میرے مولا نے فرمایا حسین من کوفے اللہ دے واسطے دعا مانگ۔ میرے مولا حسین نے دعا مانگی، بارش آئی، کوفی سیراب ہو گئے، انہوں نے حیوانہ جو کوئی پانی تھی گیا، کھیتی باڑی دا پانی تھی گیا، پیمن دے پانی واپس۔ جنگ صفین، معاویہ ابن ابی سفیان دی فوج نے آگے فرات دا اکھاڑا جتو پانی بھرا ویندا ہے اندے تے آ کے قبضہ کر گیا اور اس نے حکم دیتا کہ امیر المؤمنین علی دی فوج کو پانی نہ بھرا۔ جب مولا دی فوج ہے اتنی ہزاراں دی تعداد دے وچ فوج، پانی دا مسئلہ پتہ لگا جو انہاں دا قبضے تے پانی نہیں بھرن دے۔ میرے مولا نے فرمایا حسین ون فرات دا قبضہ چھڑا۔ امام حسین علیہ السلام چاند جوانہ دے نال آئے، حملہ کیتا، دشمن دے فوجیاں کو بھجایا، پانی دے ہوتے قبضہ تھی حسین دا، دریا دے کنارے تے کھڑ کے اعلان کیتے پہلے تھوڑا قبضہ، تھوڑی طرف اسا کو پانی دی اجازت کوئی نہیں، ہونے حسین نے قبضہ تو اسا پانی بھر بھی سکتے رہے، پانی پی بھی سکتے رہے۔ آگے خوشخبری دیتی نے، صحابیاں خوش تھی کہ یا علی تھوڑے پتر حسین نے فرات پہ قبضہ کر کے دے، فرات پہ قبضہ کر کے دے، اعلان کی دے، کہیں کو مننا کوئی نہیں، یہ راوے پانی پی بھی سکتے، پانی بھر بھی سکتے۔ مولا دے ساتھی خوش تھیں تے علی رنن، ادن مولا رون دے کیوں؟ خوشی دی گالے
فرمانے روندا ہی واسطے ہاں جڑا فرات دے کنارے تے کھڑ کے پانی دی خیراتاں کھڑا وڈیندا ہے یہ فرات اسی یہ حسین اسی کو پانی کہنے حل جزاء الاحسان الا الاحسان قرآن دے نیکی دا بدلہ احسان دا بدلہ چنگائی دا بدلہ چنگائی ہوندے اس حوالے نالی حسین دا حق بندا ہے اس کو علاوہ فوج اشیاء تے حسین دا تازہ احسان ہے جلے ہور دا لشکر مد مقابل آئے پیاس کو مرن والے آئے میرے امام نے فرمایا کہ پانی پلاؤ تس او غم ای مومنہ جو میرے امام نے تیرے بجنا وصیت کی تو تھکا بیٹھا تیری مرضی دی بات سے میں مختصر جائیں بین کرنا میرے امام نے اپنی تھی سکینہ کو آگے میرے شیعہ کو میرا پیغام دیا شیعتی مہمائن شربتم ازبمائن فذکرونی فرمائن شیعو جدیں چھڑا پانی پیوائے میری پیاس کو ضرور یاد کرے کو یاد کرے تے باویں نہ کرے سید سجاد دی پوری زندگی ان گزری دین دا روزہ رکھنا شام دا ویلہ تھی ویا غلام پانی دا جام پیش کریا میرے امام دی اکھیں وسکوں میں دیکھیا کہ مولا روندے کیوں فرماوینا میرے بابے کو کربلا دے میدان جو پانی کہیں نہیں لکھتا میرا بابا دسا منی دریئے میرے امام دی حالت ہو گئی آئی مدینے دے قصاب امام دے سامنے حیوان زبانن گئے میرے امام گیاران دے پین مدینے دے قصائی اپنے جانور کو نال لائی ویندے زبا کرن دی خاطر کچھ دن بندے خدای رضائی کو پانی پلائے یا کوئی نہ دیکھیا دے مولا سی مسلمان آئے تیرے نانے دی شریعت نو جاننے آئے جدئی حیوان ذبح کرنے آئے پہلے پانی پلانے آئے منہ کربلا لے پاسے پھر گئی ایسا دے ہوئی تو مسلمان ہے جیرے باندے دریا دے کنارے تھے میرے باپے کو تسا مرے دے رہیں ہلال ابن نافع ناندہ بندے عددہ محرم کربلا دا میدان آئی تے دیگر دا ویلہ آدم عمر ساتھ دلشکر دی صفج موجود ہیں یا فوجی بھجلے ہیں آدم عمر سادہ شمر تیرا کا مسان کر لیتا ہے جتھا قاتل والدے ہیں شمر اتھائی پہنچ گیا ہے ہلال آدم جلدی دے نال دوڑا دیکھا زہرا دے جاندی کیڑی حالت دے زخمہ تو چور آئی اپنے خون اجداد آئی اندھے لب پہ ہلے آئین میں نیڑے گیا ہولے ہولے آوازاں دی آئی جے مرے دئیے میں کو پانی پلا